السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیماب اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید طاہر ہاشمی سیماب۔ پیش خدمت ہے پرتھال ایپیسوڈ 3 قسمت کا کھیل۔ وادی میں پڑاؤ کیے پورے 7 دن ہو چکے تھے اور سپاہی ابھی تک حیران تھے۔ اس جگہ قیام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نظر نواز مناظر کے اعتبار سے یہ وادی ایک بہترین تفریح گاہ ضرور تھی، لیکن یہاں اتنے روز تک ٹھہرنا یقیناً تعجب انگیز تھا۔ اس سے پہلے شہزادے نے ایسے مقامات پر کبھی زیادہ دیر پڑاؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ جب کبھی سیر و شکار کے لیے گلبرگہ سے نکلتا تو ان جنگلوں کا رخ کرتا جہاں خوفناک جانوروں کا شکار کر سکتا۔ اس نے متعدد شیر اور چیتے ہلاک کیے تھے جن کی کھالیں مسالہ سے خشک کر کے اس کے کمرہ خاص میں بچھا دی گئی تھیں، لیکن اس وادی میں تو کوئی لومڑ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ البتہ رات کے وقت دور سے گیدڑوں کی ہونک ضرور سنائی دیا کرتی تھی اور دن کو بعض سپاہی ادھر ادھر سے کسی نہ کسی خرگوش کا شکار کر لاتے تھے، لیکن ان کا زیادہ وقت خوش گپیاں اڑانے میں گزر جاتا تھا۔ گاؤں یہاں سے صرف کوس 1.5 کوس کے فاصلے پر تھا اور ولی عہد کے قیام کا سن کر گاؤں کا مکھیا سکھ دیو چند لوگوں کی معیت میں دوسرے ہی دن سلام کرنے اور نظر گزارنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا تھا۔ میر لشکر شہباز خان نے اس کی نظر قبول کی اور بتایا کہ شہزادہ علی نے صرف تفریح کی غرض سے یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ بوڑھا مکھیا فکر مند تھا کہ کہیں گاؤں پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ گاؤں کا سنار لکھپت بھی مکھیا کے ساتھ آیا ہے تو اس نے ملاقاتیوں کو اپنے خاص خیمہ میں شرف ملاقات بخشا۔ سب لوگ شاہی روب سے کانپ رہے تھے۔ وہ مدگل کے ضلع دار کی آمد ہی سے ہراساں ہو جایا کرتے تھے اور اس کی آؤ بھگت اس طرح ہوتی تھی جیسے بادشاہ کی سواری آ رہی ہو۔ لیکن اب تو شہزادہ علی نے بنفس نفیس ان کے گاؤں کو رونق بخشی تھی۔ بھلا وہ اپنے جذبہ خدمت گزاری اور وفا شعاری کا اظہار کیوں نہ کرتے؟ شہزادہ ان کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی اور بے تکلفی سے پیش آیا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوئے۔ شہزادے نے دریافت کیا اگر انہیں کوئی تکلیف یا شکایت ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کر دیا جائے گا، لیکن ان کے پاس کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کے لیے تو یہی اعزاز بہت تھا کہ ولی عہد کے درشن کر لیے ہیں، اور ہندوؤں میں اپنے بادشاہ یا مہاراجہ کے درشن کر لینا ہی گویا ایک انعام تھا، ایک نیک شگون تھا۔ ولی عہد نے بہمنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ بوڑھے سکھ دیو کو ایک خلعت عطا ہوا، دوسروں کو اشرفیوں سے نوازا گیا۔ لکھپت کو ایک عقیق دے کر فرمائش کی گئی کہ وہ اسے ایک خوبصورت انگشتری میں جڑ دے، اور اس طرح شہزادے نے سونار کے ساتھ اپنے تعلقات کا آغاز کیا۔ اس فرمائش پر وہ اس قدر خوش تھا جیسے اس کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا ہو۔ اسی روز وہ شاہی انگوٹھی کی تیاری میں مصروف ہو گیا اور سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی لکھپت ولی عہد کے لیے انگوٹھی بنا رہا ہے۔ لوگ وہ انگوٹھی دیکھنے کے لیے اس کی دکان پر آنے لگے۔ لکھپت بڑے فخر کے ساتھ گردن اونچی کر کے کہتا، تم مجھے کوئی معمولی سونار نہ سمجھو، میرے ہنر کی شہرت راج دربار تک پہنچ گئی ہے۔ شہزادے کے لیے انگوٹھی تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ ایسے نگینے جڑوں گا کہ سارے دکن میں دھوم مچ جائے گی اور لوگ لکھپت سونار کے ہاتھ چومنے آیا کریں گے۔ پرتھال دن میں کئی مرتبہ پوچھتی، بابا کتنا کام باقی رہ گیا ہے؟ اور لکھپت جواب دیتا، بیٹا شہزادے کی انگوٹھی بنا رہا ہوں، کسی ٹٹ پنجیے ساہوکار کی نہیں۔ تم کیا جانو شہزادوں کی پسند کیسی ہوتی ہے۔ اور پرتھال خوش ہو کر چھیڑنے لگتی، پر بابا اگر راجکمار نے تمہاری بنائی ہوئی انگوٹھی پسند نہ کی تو؟ واہ، پسند کیسے نہیں کریں گے، میں کوئی نائی دھوبی نہیں، سونار ہوں سونار۔ ایسا سونا لگایا ہے کہ ساری عمر چکا چوند نہیں جا سکے گی۔
तू देख तो सही, ईश्वर ने चाहा तो मेरी बनाई हुई अंगूठी शहजादे की उंगली में और मैं उसके दिल में बैठूंगा। पर तुम शहजादे के दिल में बैठ के क्या करोगे? अरे तेरे ब्याह के जेवर बनाऊंगा वहां बैठ के। बूढ़े लखपत को दुनिया जहां में परथाल का ब्याह रचाने के सिवा जैसे और कोई काम ही नहीं था। बाप की ये बात सुनकर परथाल के चेहरे पर सुर्खी की लहर दौड़ जाती और वो शर्मा कर उंगली दांतों में दबाती और मुस्कुरा कर भाग जाती। कई दिन लगातार मेहनत के बाद आखिरकार अंगूठी तैयार हो गई, मगर शहजादे की खिदमत में पेश करने से पहले उसने जरूरी समझा कि गांव के मुखिया को दिखाकर जरा उसकी राय मालूम कर ले। सुखदेव के अलावा और भी कई लोगों ने इस अंगूठी को देखा और अश अश कर उठे। वाकई बूढ़े लखपत ने अपनी हुनरमंदी का आला नमूना पेश किया था। जब सब ने अंगूठी की तारीफ की और उसे वाकई एक शाही तोहफा करार दिया तो बूढ़ा लखपत मुतमईन हो गया। फिर मुखिया को साथ लेकर शहजादे की तरफ चल दिया। सुखदेव ने बतेरा कहा कि भला मेरा क्या काम है, तुम अकेले ही चले जाओ। मगर लखपत ने जवाब दिया, नहीं मुखिया काका, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जा सकता। शहजादे का मामला है, मुझसे तो वहां बात भी ना हो सकेगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहली की तरह शहजादा ने उन्हें फिर अपने खैमा खास में बुलाया। जब लखपत ने अंगूठी पेश की तो उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बदन पर रेशा सा तारी था और दिल सीने के अंदर यूं धक धक कर रहा था जैसे अभी उछल कर बाहर आ जाएगा या फिर एक धमाके से उसकी हरकत बंद हो जाएगी। शहजादे ने अंगूठी पसंद की, उंगली में पहनी और लखपत से मुखातिब हुआ जो अभी तक कांप रहा था। लखपत, तुमने हमारी तवक्का से ज्यादा अच्छा काम किया है। मांगो, हम तुम्हें क्या इनाम दें? अगर बूढ़ा सुनार इस वक्त पूरे मदगल की जागीर तलब कर लेता तो शहजादा बखुशी उसकी आरजू पूरी कर देता, क्योंकि फिरोजाबाद का इलाका उसी के तहत था। लेकिन शहजादे की जुबान से खुशनुदी के अल्फाज सुनकर लखपत पर एक और कपकपी तारी हो गई। उसकी जिंदगी में यह पहला मौका था कि एक सल्तनत का वली अहद उसे मुंह मांगी मुराद देने के लिए तैयार था। इस खुशी से उसके होशो हवास ऐसी उड़े कि उसे कोई ख्वाहिश ही याद नहीं आ रही थी। चंद लम्हे उसने अपने दिलो दिमाग के उजड़े हुए गोशों को ढूंढा। कुछ देर अपनी यादों के पुराने जंगल में घूमता रहा, फिर अपने जहन के वीराने पर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश दिखाई न दे सकी जिसे वो वली अहद के सामने बयान कर सकता। इस जिंदगी में तो उसे बस एक ही फिक्र, एक ही चिंता थी कि उसकी सुंदर और जवान बेटी परथाल की शादी हो जाए और बस। तो क्या वो शहजादे के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करे? उसे कहे, महाराज मेरी तो एक ही तमन्ना है, बेटी का घर आबाद हो जाए, उसके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। लेकिन वली अहद के रूबरू इस किस्म की बात करना क्या गुस्ताखी और बेअदबी नहीं? छी छी लखपत, तुम कैसी बातें सोचते हो? अरे बेअदब, होश के नाखुन लो। तुम इस वक्त पंडित गोरखनाथ के रूबरू नहीं, दक्कन के वली अहद के हजूर खड़े हो। कोई उल्टी सीधी हाँक दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और दिल के इस मशवरे पर लखपत अपनी एक ही अजीज तरीन ख्वाहिश का इजहार भी न कर सका। शहजादा और सुखदेव दोनों उसकी खामोशी पर हैरान थे। आखिर शहजादे ने दोबारा पूछा, कहो लखपत, हम तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करें? तुम्हें क्या इनाम दें? बाहजार दिक्कत सुनार ने थराई हुई आवाज में जवाब दिया, अन्नदाता आपकी पसंद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब बुढ़ा किसी ख्वाहिश का इजहार न कर सका तो शहजादे ने अपनी खुशी से उसे खिलाते फाखरा और अशरफियों के तोड़े इनाम में दिए और एक फरमाने खास भी अता किया कि वो जब चाहे फिरोजाबाद में आकर वली अहद से मिल सकता है। फिरोजाबाद वली अहद ही की जागीर थी। वो कभी फिरोजाबाद में और कभी गुलबर्गा में कायम करता था। ये इनाम, ये एजाज लखपत की कभी किसी सोच में भी नहीं आ सकता था कि उसे फिरोजाबाद के राजमहल में जाने के लिए परवाना खास मिल जाएगा। यकीनन किस्मत उस पर उसकी हैसियत से ज्यादा मेहरबान हो चुकी थी। जब बूढ़ा सुनार शाही इनामों के राम में लदा फंदा गांव में दाखिल हुआ तो चारों तरफ लखपत की खुशबख्ती के डंके बज गए और हर शख्स उसकी किस्मत पर रश्क करने लगा। बूढ़े के सोए हुए भाग जाग उठे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था ये सुनार के भाग नहीं जागे थे। परथाल की किस्मत ने अंगड़ाई ली थी। खतरे का आगाज।
لشکر میں صرف رونق بیگ جانتا تھا کہ اس وادی میں اتنے لمبے پڑاؤ کا مقصد کیا ہے۔ وہ ولی عہد کا پرانا رفیق اور رازدار تھا اور اس کے مزاج کو خوب سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا وقتی طور پر بعض چیزیں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، لیکن جو ہی ان کی دلکشی ختم ہوتی ہے وہ انہیں بھول جانے کا عادی ہے۔ البتہ اسے اس بات کا اندیشہ ضرور تھا کہ پہلے کبھی اس قسم کا رنگین حادثہ پیش نہیں آیا تھا، نہ کبھی ولی عہد کے دل کی دھڑکنوں کی کہانی زبان پر آئی تھی، نہ اسے تنہائیوں سے پیار ہوا تھا۔ کہیں یہ تازہ حادثہ دل کا روگ نہ بن جائے، پھر وہ سوچتا محبت کی یہ کسک چند روز میں خود بخود جاتی رہے گی، درد آپ اپنی دوا بن جائے گا اور شہزادہ پہلے کی طرح اس واقعہ کو بھی بھول جائے گا جو اتفاقی طور پر ظہور میں آ گیا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا قیام کی مدت بڑھتی جا رہی ہے اور ولی عہد کی پریشانیوں اور بے قراریوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے اندیشے ہولے ہولے حقیقت کا روپ دھارنے لگے، اور ایک روز اس نے اپنے دل میں ایک نئے خطرے کی دھمک محسوس کی۔ وہ کانپ سا گیا کیونکہ تصور کی آنکھ سے اس نے تخت کے پائے لرزتے ہوئے دیکھے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے محبت ولی عہد کا رستہ روک کر کھڑی ہو گئی ہے اور کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، تم دو چیزوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کر سکتے ہو، محبت یا تخت۔ اور شہزادہ حسن نے جواب دیا تھا، مجھے صرف محبت بخش دو، تخت تم لے لو۔ یہ تصور کس قدر بھیانک اور روح فرسا تھا۔ شہزادہ حسن خان جو دکن میں شمشیر زن کے نام سے مشہور تھا، محبت کی خاطر تاج و تخت بھی قربان کر دے گا، یہ بات کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ دوسری صبح ابھی شہزادہ بستر سے بھی نہیں اٹھا تھا کہ خدمتگار نے اطلاع دی، رونق بیگ شرف باریابی چاہتا ہے۔ کئی روز سے اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ وہ دن کا اکثر حصہ باہر گزارا کرتا تھا اور شام کو واپس آ کر خیمے میں چلا جاتا۔ کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہ تھی۔ کبھی کبھار جب اس کی طبیعت کچھ زیادہ پریشان ہوتی وہ میر مغنی کو بلا کر رباب پر کوئی نغمہ سن لیا کرتا تھا، یہ پھر خاموش لیٹا خیالوں میں گم رہتا۔ صبح ہی صبح وہ کسی سے ملنے پر تیار نہ تھا کیونکہ وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ لیکن رونق بیگ اس کا مصاحب ہی نہیں، ایک دوست بھی تھا اور اس کی بے قراری کا بھید جانتا تھا۔ اس نے توقف کیے بغیر حاضری کی اجازت دے دی۔ جب رونق بیگ پردہ ہٹا کر خیمے کے اندر داخل ہوا تو شہزادہ شب خوابی کے لباس میں ایک چوبی شہ نشین پر پاؤں رکھے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں رونق بیگ کو شبہ گزرا اور وہ اداس ہے، لیکن اس کا قیافہ غلط تھا کیونکہ جب شہزادے نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی خوشی چمک رہی تھی۔ وہ مسرت انگیز لہجے میں بولا، رونق بیگ تم خوب آئے، میں خود تمہیں بلانے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ رونق بیگ نے طنز کا نشتر چلایا، خلاف معمول آج آپ کو یہ خادم کیسے یاد آ گیا؟ کیا میں نے کبھی تمہیں فراموش کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آج کل آپ حسین یادوں میں کھوئے رہتے ہیں، ایسی حالت میں کوئی دوسرا کم ہی یاد آیا کرتا ہے۔ اس جواب سے حسن سمجھ گیا کہ وہ کوئی فیصلہ کن گفتگو کرنے آیا ہے، اور وہ گفتگو کیا ہو سکتی ہے اس کے متعلق بھی اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دوسروں کی طرح غالباً تم بھی قیام سے تنگ آ چکے ہو اور اس وقت یہ دریافت کرنے آئے ہو کہ کوچ کا حکم کب ملے گا۔ آپ کا قیاس بالکل درست ہے، کہیں یہاں مستقل پڑاؤ کا ارادہ تو نہیں؟ جی تو یہی چاہتا ہے، فیروز آباد کو چھوڑ کر اسی وادی میں آ رہوں۔ بڑا مبارک خیال ہے۔ رونق نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ مجنوں نے بستی چھوڑی تھی، آپ شہر ہی چھوڑ دیں، مگر لشکر بیچارے نے کیا جرم کیا ہے جس کی سزا میں اسے یہاں لا کر بٹھا دیا گیا ہے؟ تم چاہو تو لشکر لے کر فیروز آباد چلے جاؤ اور آپ یہاں محبت کا چلہ کھینچیں گے کیا؟ تم نہیں جانتے بیگ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ کئی مرتبہ خیال آیا کہ ذلِ زبانی انتظار کرتے ہوں گے، مگر قدم اس وادی سے اٹھنے کا نام ہی نہ لیتے۔ ہر شام کوچ کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن ہر صبح یہ سوچ کر ارادہ توڑ لیتا ہوں کہ آخر فیروز آباد جا کر بھی کیا کروں گا، کیوں نہ کچھ روز آنکھوں کی پیاس بجھا لوں۔ اگر سلطان عالی تک یہ خبر پہنچ گئی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔
ہوگا کیا، وہ مجھے ولی عہدی سے محروم کر دیں گے، اور آپ کے نزدیک یہ معمولی سی بات ہے کیا؟ تم نہیں جانتے جب شعلے بھڑک اٹھتے ہیں تو تاج و تخت بھی محبت کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ رونق بیگ نے حیرت پاش نظروں سے ولی عہد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جان عالم، دکن کا تخت اتنا حقیر نہیں کہ اسے ایک معمولی لڑکی کی محبت کا ایندھن بنا دیا جائے۔ ہزاروں تلواریں اس تخت کی خاطر خون میں ڈوب کر ابھری ہیں، ہم نے اپنا لہو دے کر اس کو حاصل کیا ہے، اور آپ اسے ایک آنکھ کے اشارے پر قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ شاید تم نے میرا مطلب نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں پرتھال کا حسن آپ کے ہوش و حواس چھین چکا ہے، تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ شہزادے کے لہجے میں بے چارگی سی پائی جاتی تھی، جیسے محبت کی وسعت پر وہ اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ یہاں بہت دیر ٹھہرنا مناسب نہیں، بس آج کوچ کی تیاری کیجیے، فیروز آباد پہنچ کر آپ کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے، لیکن ایک دن تو اور ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ اس ایک دن میں کیا انقلاب آ جائے گا؟ یہی بتانے کے لیے تو میں تمہیں بلانے والا تھا۔ کیا کوئی عہد و پیمان باقی رہ گیا ہے؟ عہد و پیمان تو سب ہو چکے ہیں۔ پھر ولی عہد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس آج کی رات حسن عشق کا مہمان ہوگا۔ یہ سن کر رونق بیگ یوں اچھل پڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ تعجب سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ یہی کہ میں نے پرتھال کو دعوت دی ہے، آج وہ چراغ جلے اسی خیمے میں آئے گی اور میں اس کا میزبان بنوں گا۔ معلوم ہوتا ہے آپ سچ مچ دیوانے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس میں دیوانگی کی کون سی بات ہے؟ جان عالم، پرتھال یہاں آئے گی اور سپاہی وہ راز پا لیں گے جسے آپ آج تک چھپاتے رہے ہیں۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کے لیے اپنی رسوائی کو دعوت نہ دیجیے۔ نہیں، وہ پرتھال بن کر نہیں آئے گی، تو کیا وہ چھلاوا بن کر آئے گی؟ یہ تمہیں وقت پر معلوم ہو جائے گا۔ ولی عہد کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور رونق بیگ کی آنکھیں ابھی تک کھلی کی کھلی تھیں، جیسے اس پر جادو پھونک دیا گیا ہو۔ اس کا خیال تھا شہزادہ پرتھال کو نہیں، مستقبل کے ایک خطرے کو دعوت دے رہا ہے۔ خوبصورت راجکمار۔ سر شام ہی غلاموں نے کافوری شمیں روشن کر دیں اور عنبر اور عود سلگا دیے۔ وسیع و عریض خیمہ خوب آراستہ تھا، جسے ایک بڑے اور دو چھوٹے کمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ فرش پر ایرانی قالین بچھے تھے، دروازوں پر رنگین اطلس کے پردے لٹک رہے تھے، دیواروں پر مستطیل کپڑے آویزاں تھے جن پر مختلف قسم کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ کسی تصویر میں ہاتھی کے شکار کا نقشہ پیش کیا گیا تھا، کسی میں بھالے کی نوک شیر کے سینے میں اتر چکی تھی اور وہ خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک تصویر میں ستار نواز مغنیہ کی لمبی اور پتلی انگلیاں تاروں کو چھو رہی تھیں، سامنے چند ہرنیاں کھڑی تھیں جیسے وہ نغمے کی لے سن کر چونک اٹھی ہوں۔ غرض خیمے کو بڑی چابک دستی کے ساتھ ایک آراستہ و پیراستہ سفری محل سرا میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور بادی النظر میں یہی گمان ہوتا تھا یہ خیمہ نہیں، شاہی خوابگاہ کا کوئی حصہ ہے۔ سلطان یا شہزادے جب کبھی سفر پر نکلتے تو یہ سفری ساز و سامان ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ شہزادہ حسن خان اور رونق بیگ ایک چوبی شہ نشین پر بیٹھے جو سرخ رنگ کے دبیج قالین سے مزین تھی، شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ میر موغنی نے ایک کونے میں رباب چھیڑ رکھا تھا اور موسیقی کی ہلکی ہلکی لہریں خواب آ گئیں تصور کی مانند کمرے میں تیر رہی تھیں۔ باہر مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ شہزادہ ہر آہٹ پر چونک اٹھا تھا، اس کے چہرے سے فرحت زار اضطراب ظاہر تھا، جیسے وہ کسی کا منتظر ہو۔ شاید یہ اسی اضطراب کا نتیجہ تھا کہ اس کے دونوں فیل اور کئی پیادے رونق بیگ کے اسپ کی زد میں آ کر ٹھکانے لگ چکے تھے۔ دوسری چال میں شہزادہ کا ایک رخ پٹنے ہی والا تھا کہ اچانک چوبدار کورنش بجا لایا اور اس نے خبر دی، کرناٹک کا راجکمار در دولت پر حاضر ہے، شرف باریابی چاہتا ہے۔ شہزادے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فرزین بساط پر پھینک دیا اور مضطرب ہو کر اٹھا۔ پھر اس نے حکم دیا راجکمار کو عزت کے ساتھ پیش کیا جائے۔
چوبدار پلٹ گیا اور شہزادے کے اشارے پر میر مغنی بھی دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کرناٹک کا راجکمار رونق بیگ کے ہونٹ تھر تھرائے اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ابھی مزید کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسرے ہی لمحہ ایک خوبصورت نوجوان سر پر کھڑکی دار پگڑی باندھے، چست پاجامہ اور ریشمی انگرکھا اوڑے، پگڑی پر کلگی لگائے اور گلے میں بیش قیمت موتیوں کا ہار لٹکائے خیمہ میں داخل ہوا۔ شکل و صورت اور قیمتی ملبوسات سے وہ کسی ریاست کا راجکمار معلوم ہوتا تھا۔ چہرے کے خد و خال اس کی خوش بختی کی غمازی کر رہے تھے اور اس کا پروقار چال سے شاہی روب و داب برس رہا تھا۔ شہزادہ حسن خان کو دیکھتے ہی راجکمار نے بڑے احترام کے ساتھ جھک کر کورنش کی رسم ادا کی، پھر ادب سے ولی عہد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ایک جادو امیز کشش تھی۔ رونق بیگ مسحور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید مجھے آنے میں دیر نہیں ہوئی، راجکمار کی آواز نے خیمے کا دھڑکتا ہوا سکوت توڑ دیا۔ نہیں راجکمار، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو، شہزادے نے جواب دیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے راجکمار کی شانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ راجکمار جی، ان سے ملو، وہ رونق بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ حضرت بہمنی دربار کے خاص مصاحب سلطان معظم کے منظور نگاہ اور میرے بے تکلف دوست رونق بیگ سہ ہزاری ہیں۔ قبل اس کے کہ راجکمار رونق بیگ کو مخاطب کرتا، شاہی رسوم و آداب کے پیش نظر رونق بیگ نے خود ہی جھک کر راجکمار کو سلام کیا۔ جیتے رہو رونق بیگ۔ شہزادہ حسن کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پھر وہ راجکمار سے مخاطب ہوا۔ رونق بیگ سے کسی قسم کا پردہ نہیں راجکمار، یہ کھڑکی دار پگڑی اتار دو اور اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ اس کے جواب میں راجکمار نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے بیگ کی طرف دیکھا، پھر پگڑی اتار دی اور اس کے ساتھ ہی لامبی لامبی زلفیں اس کے شانوں پر بکھر گئیں۔ رونق بیگ حیرت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پرتھال تھی جو کرناٹکی راجکمار کا روپ بدل کر شہزادہ حسن کی ملاقات کے لیے آئی تھی۔ رونق بیگ نے پہلے پرتھال کی طرف اور پھر شہزادے کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ناقابل یقین حیرت کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ پرتھال کے مثالی حسن و جمال کے علاوہ اس کی جرأت و ہمت پر بھی دم بخود تھا۔ کیوں رونق بیگ؟ شہزادے نے اس کی حیرانگی کو بھانپ لیا تھا۔ جان عالم، کہیں میں تو خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ پریوں اور اپسراؤں کے محض قصے سنے تھے، آج میں نے وہ جادو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شہزادہ مسکرا کر رہ گیا اور پرتھال کے رخساروں پر سرخی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چوبی شہ نشین کے ساتھ ہی ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ پرلی طرف ایک اور خوبصورت کمرہ آراستہ کیا گیا تھا، ملاقات کا کمرہ، جہاں فانوس میں مشکبار شمعیں روشن تھیں اور دیواروں کو بہترین تصاویر سے مزین کیا گیا تھا۔ حسن نے پردہ اٹھایا اور وہ تینوں اس خواب آگہی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں اطمینان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی تھی، چوبدار کو بھی اس کمرے میں داخلے کی اجازت نہ تھی۔ میر لشکر فوج کے سپاہی اور خیمہ کے محافظ صرف اتنا جانتے تھے کہ کرناٹک کا ایک راجکمار ولی عہد سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور یہ قیاس کچھ خلاف توقع بھی نہیں تھا کہ یقیناً وہ بیجانگر کے راجہ دیورائے کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوگا، جو سلطانی علاقے کی سرحدوں پر اکثر طاقت و تاراج کرتا رہتا ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ کرناٹکی راجکمار کا روپ دھار کر ولی عہد کے خیمے میں ایک ایسی قیامت داخل ہو چکی ہے جو دکن کی تاریخ کا رخ موڑ دے گی۔ البتہ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کہ راجکمار کے ساتھ کوئی محافظ یا مصاحب کیوں نہیں آیا۔ میر لشکر پہرے داروں کو مستعد رہنے کی ہدایت دے کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ وہ خود بھی بڑا چاق و چوبند نظر آ رہا تھا، کیا معلوم شہزادہ اسے کس وقت خیمہ خاص میں طلب کر لے۔ رونق بیگ ابھی تک حیرت کی لہروں میں بہا جا رہا تھا۔ اس نے کمرہ ملاقات کے خوابی ماحول میں ایک مرتبہ پھر پرتھال کو غور سے دیکھا، جو کافوری شمعوں کی روشنی میں آکاش کی دیوی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ایک ایسی چمک تھی جو صرف شاہی خانوادے کی عورتوں کے ماتھے پر دیکھی گئی تھی۔ اس کی رفتار میں فتنے ہی نہیں، ایک تمکنت بھی تھی جو شہزادیوں کے لیے مخصوص ہے۔ رونق بیگ سوچنے لگا، گاؤں کی ایک الہڑ دوشیزہ، ایک معمولی سونار کی لڑکی کیا سچ مچ دکن کی رانی بن جائے گی؟
وہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے سنائے گی اور اس کے اشارہ پر ابرو پر پورے دکن کی تقدیر رقص کرے گی۔ یہ پرتھال کے ماتھے کی چمک نے اسے حیرت انگیز حد تک مبہوت کر دیا تھا۔ رونق بیگ، اچانک اس نے ولی عہد کی آواز سنی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بیگ کو یوں محسوس ہوا جیسے ولی عہد کی آواز بہت دور سے آئی ہو، حالانکہ وہ اس کے پاس ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاید یہ میرے بارے میں پریشان ہیں، پرتھال نے گویا اس کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو بھانپ لیا تھا۔ رونق بیگ اس کی فراست کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً میں آپ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا شہزادہ اپنا اضطراب نہ چھپا سکا؟ یہی کہ اب آپ نے ایک گوہر نایاب، ایک قیمتی ہیرا تلاش کیا ہے۔ اس تعریف پر شہزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی اور وہ مشتاق نگاہوں سے پرتھال کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر یہ تو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یقیناً کوئی اور بات ہوگی۔ رونق بیگ بوکھلا اٹھا۔ تو کیا اس سونار زادی کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ اچھا رونق بیگ، کوئی اور بات کیا ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ جان عالم، میں سوچ رہا ہوں کیا سلطان معظم اس حسین ہیرے کو تاج شاہی کی زینت بنانے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ محل سرا کے قوانین تو آپ جانتے ہیں۔ رونق بیگ نے صاف لفظوں میں اس اندیشے کا اظہار کر دیا جو آج نہیں تو کل ضرور پیش آنے والا تھا۔ ولی عہد یہ سن کر چونک اٹھا جیسے یہ بات اس کی مرضی کے خلاف کہی گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک سرخ ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ برا فروختہ ہے۔ ویسے بھی اس وقت جب اس کے دل میں ہزاروں تمنائیں جگنوؤں کی مانند جھل مرا رہی تھیں، ایسی بدشگونی کی بات مناسب نہ تھی۔ اگر رونق بیگ کی بجائے یہ فکرہ کسی دوسرے کی زبان سے نکلا ہوتا تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی، لیکن بیگ اس کا مصاحب ہی نہیں، بے تکلف دوست بھی تھا۔ پھر بھی اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید تمہارا دماغ پھر گیا ہے رونق بیگ۔ نہیں جان عالم، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ میرے دل کی آواز ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے تم اپنی بات پر ضد کرنا چاہتے ہو؟ ولی عہد کے لہجے میں خشونت تھی۔ نہیں، مجھے صرف پرتھال کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ اچانک پرتھال کی شیریں اور مترنم آواز سنائی دی۔ لیکن میں محل میں رانی بن کر نہیں، صرف جان عالم کی داسی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس فکرے میں سادگی تھی اور خلوص کی مٹھاس۔ رونق بیگ بے حد متاثر ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کوشش کروں گا شاہی محل میں تمہیں پورے اختیارات مل سکیں۔ بیگ نے یہ فیصلہ کرنے میں یقیناً کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ وہ شہزادی بے شک نہیں مگر ایک شہزادے کی محبوبہ کہلانے کی ضرور حقدار ہے۔ غیر معمولی حسن و جمال کے علاوہ قدرت نے اسے شیریں بیانی بھی عطا کی تھی، وہ گفتگو کرنے کے آداب بھی جانتی تھی۔ مگر تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، بیگ پرتھال سے مخاطب ہوا۔ اگر محل میں تمہیں اختیارات مل گئے تو ان کا استعمال کہیں مجھی پر شروع نہ کر دینا۔ اس کے جواب میں پرتھال کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ناچ اٹھی۔ حسن کا وہ تمام غصہ اتر چکا تھا جو چند لمحے پہلے سمندری جھاگ کی طرح اچانک نمودار ہوا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک بشاشت تھی۔ وہ دیکھا، وہ پرتھال کی طرف جھکتے ہوئے بولا، میں نے نہیں کہا تھا بیگ ایک دلچسپ آدمی ہے، وہ ہر جگہ تمہارا خیال رکھے گا۔ ہر جگہ کا کیا مطلب؟ میں صرف شاہی محل کا ذمہ دار ہوں۔ شاہی محل سرا میں رونق بیگ کو جو مقام حاصل تھا اسے شہزادہ بھی خوب جانتا تھا۔ سلطان کے اعتماد کی وجہ سے محل کے کسی شخص کو اس کے حکم سے مجال انکار نہ تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات بیگمات بھی اس کی سفارش کا سہارا ڈھونڈا کرتی تھیں۔ کنیزوں اور خواجہ سراؤں کو تو اسے دیکھتے ہی سٹی گم ہو جاتی تھی، اگرچہ سازشوں کے جال تو بنے ہی جاتے تھے، مگر رونق بیگ سے کوئی بات چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ کنیزیں ڈر کے مارے خود ہی اس کے سامنے سارا راز اگل دیتی تھیں، حتیٰ کہ سردار خواجہ سرا مہر زریں بھی اسی سے خوف کھاتی تھی جس کی محلات پر حکومت تھی۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، صبح کوچ کی تیاری کرنی ہے۔ آج رات میں شہباز خاں کے ساتھ شطرنج کھیلوں گا۔ رونق بیگ دروازے کی طرف مڑا۔ مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ یادگار رہے گا نا آپ کو؟ پرتھال کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ لڑکی رونق بیگ وعدہ کرتا ہے تو یاد بھی رکھتا ہے، یاد ہی نہیں رکھتا، اسے پورا بھی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ پرتھال اور شہزادہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر یک لخت حسن نے مڑ کر پرتھال کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور خیمے کا سکوت سرگوشیاں کرنے لگا۔